बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि KPK में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन ने हुक्मरान जमात को हिला के रख दिया। बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है, बुरी तरह उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तहरीक लब्बैक ने कितनी सीटें ली हैं, कितने उन्होंने यानी कि उनको लेनी चाहिए थी, वो भी आप लोगों को मालूम है। और JUF जो कम बैक किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, वो भी आप लोगों के सामने आए। लेकिन मैं आप लोगों को एक वीडियोस क्लिप दिखाता हूँ। जब वफात चौधरी से ये पूछा गया कि क्या वजह बनी कि आप KPK में हार गए, तो उसने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। एक तो उसने ये तस्लीम किया कि तहरीक लब्बैक एक उभरती हुई जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह के वफात चौधरी जैसे आदमी ने भी तस्लीम कर लिया। दूसरा, उसने अपने अंदर, उसके अंदर जो जहर है ना इस्लाम के ख़िलाफ़, जो वो हर टाइम बकवास करता रहता है, और वो एक लिबरल इंसान है। वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में कोई इस्लाम का नाम ले। अगर वफात चौधरी के बस में होता तो शायद पाकिस्तान में अजान देने के ऊपर भी पाबंदी लग जाती, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तरह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर आदमी को अल्लाह की ज़ात अपनी औकात में ही रखता है। तो उस हवाले से उसने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया। वो बयान सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये एक बात वाज़े कर दूं, मैं अक्सर अपनी निजी महफिलों में तो ज़िक्र करता था, लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन के रिज़ल्ट देख के और जो PTI के अंदर जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, कोई कहता है किस वजह से आ रहे हैं, कोई कहता है किस वजह से आ रहे हैं, अभी इंक्वायरी का भी मुतालबा हो रहा है कि उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन ये बात वाज़े हो गई है कि इमरान खान साहब के बाद, अल्लाह ना करे अगर वो इस दुनिया से चला जाता है, हर किसी ने जाना है, या वो आने वाले इलेक्शन में हार जाता है, पार्टी से इस्तीफ़ा दे देता है, तो इतने ग्रुप बनेंगे PTI के अंदर, इतनी PTI के अंदर सियासी जमातें बनेगी कि जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में शायद इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी नहीं होंगी। उसकी वजह क्या है कि तहरीक लब्बैक के जो सपोर्टर है ना, इंतहाई मैं उनके क्या कहूँ, वो जहल किस्म के सपोर्टर ही हैं। उन्होंने अपने आप को, अपने लीडरों को नहीं, वो तो पंछियों की तरह उड़ के चले जाएंगे, जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इन PTI के जो वर्कर हैं ना, इन्होंने अपने आप को बंद गली में बंद कर दिया है। अभी इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ईमानदार इमरान खान साहब के अलावा कोई है ही नहीं। हमारी पार्टी में सिर्फ ईमानदार इमरान खान ही है, बाकी सब चोर डाकू हैं। तो अगर इमरान खान साहब नहीं होगा तो अभी समझ नहीं आती कि ये किस चोर, किस डाकू को अपना यानी कि लीडर बनाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन नाजरीन, आप सुनो कि वफात चौधरी ने क्या कहा है, वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर आगे जाके उसके ऊपर तबसरा करते हैं। कि फिर जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं, जैसे JUI है, जमीयत उलमा इस्लाम का जो जिस किस्म का इन्होंने 2002 में भी आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तालीम को तबाह कर दिया था, इन्होंने फाइनेंस को तबाह कर दिया। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नहीं। जैसा कि आप लोगों ने सुना है नाजरीन, उसने क्या कहा है कि TLP जो एक उभरती हुई जमात है, उसकी जो मकबूलियत है, या JUF है, ये उसने कहा है कि ये शिद्दत पसंद जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, इससे पाकिस्तान को ख़तरा है। मौलाना फजल रहमान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब वो क्यों जीता या नहीं जीतना चाहिए था, वो हमारी उसके ऊपर बहस भी नहीं बनती है, वो बात भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे बात करने का जो मकसद है तो वो ये है कि पाकिस्तान को ख़तरा मजहबी जमातों से हो या ना हो, हाँ, ऐसे वफात चौधरी जैसे, PTI जमात जैसे, नून लीग और पीपल पार्टी जैसी जमातों को ज़रूर ख़तरा है, इनके लीडरान को ज़रूर ख़तरा है कि हमारी जगह पाकिस्तान में नहीं होगी। अब नाजरीन, बात करते हैं कि JUF ने क्यों जीता इलेक्शन। ये बात तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान की 99% जो अवाम है वो पाकिस्तान की मजहबी पसंद अवाम है। हाँ, मसलिक को छोड़ो, कोई भी किसी भी मसलिक को सपोर्ट कर रहा है वो एक अलग बात है, उसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते।
پاکستان کی جو عام پاپولیشن، عام آبادی، عام جو کارکن ہے وہ پاکستان میں مذہب پسند ہے، اسلام پسند لوگ ہیں، وہ لبرل یا سیکولر لوگ نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی لبرل یا سیکولر جماعتیں آئیں اور ہمارے اوپر حکومت کریں، وہ یہ نہیں چاہتے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست کیسی ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کبھی کس کے ساتھ مل جاتا ہے، کبھی کس کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے جو کارکن ہیں وہ مذہب کے نام پہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہاں، وہ اس کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کیا واقعہ حقیقت میں اسلام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں یا وہ لا سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان کے جو سپورٹر ہیں وہ 100% مولانا فضل الرحمان کو مذہب کے نام پہ پسند کرتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ پڑائے۔ اور جو عمران خان ہے تو اس نے بھی اپنی جو سیاست ہے تو وہ مذہب کے نام پہ ہی کی ہے، اسلام کے نام پہ کی ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لینا، تسبیح لے کے جانا، ننگے پاؤں کی تصویریں وائرل کرنا، مدینہ پاک کی جالی کے سامنے اپنے آپ کو یعنی کہ روتا ہوا دکھانا، اس کے بعد جتنے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایک مذہبی اینگل سے یعنی پاپولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کا لیڈر، اس نے جی پاکستان میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بناتا ہے، ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم۔ عمران خان صاحب ایک سچا عاشق رسول ہے، اس نے یورپی یونین میں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ مذہبی طریقے سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی لیڈر ہے۔ تو یہ تو پاکستان میں حقیقت ہے، تاریخ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ مذہب پسند عوام ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے پاکستان کا جتنا لبرل مافیا ہے، پاکستان کا یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی پاکستان کے یعنی کہ یورپ کے ایجنٹ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک لبرل نظام ہو یا سیکولر نظام ہو، تو ان کو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو یا علامہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کوئی اور مذہبی جماعت ہوں، چاہے ان کے لیڈر اپنی عوام کے ساتھ ان کے دل میں کیا ہے دھوکہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو عوام ہے نا وہ اسلام پسند ہے، وہ پاکستان میں ایک مذہبی حکومت، اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں وحد جو نظام لا سکتی ہے، اسلامی نظام لا سکتی ہے، تو وہ تحریک لبیک ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں میں کہتا ہوں کہ تحریک لبیک لاگت ہے؟ اس بات کے اوپر بھی سب لوگ متفق ہیں اور ہر آدمی مانتا ہے کہ پاکستان کی جو 90% عوام ہے وہ اسلام پسند ہے، مذہب پاکستان میں اسلامی نفاذ چاہتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کے اوپر بھی سب لوگ متفق ہیں اور یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی اسلامی نفاذ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی لا سکتا ہے تو وہ مذہبی جماعتیں لا سکتی ہیں، نہ کہ کوئی سیکولر جماعتیں لا سکتی ہیں۔ نہ عمران خان لا سکتا ہے، نہ نواز شریف، نہ پیپل پارٹی، ادھر کوئی بھی پارٹی نہیں لا سکتی ہے۔ اگر پاکستان میں اسلامی نظام کوئی لا سکتا ہے تو وہ مذہبی جماعتیں لا سکتی ہیں، اور مذہبی جماعتوں میں اگر کوئی سیریس جماعت ہے، کوئی سیریس لیڈر ہے کہ جو واقعی پاکستان میں اسلامی نفاذ لانا چاہتا ہے، تو وہ علامہ سعد رضوی صاحب ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ لوگ جو تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں، تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کارکن کیا کہتے ہیں کہ جی مطالبہ کر رہے ہیں، جی فلاں وجہ کے فلاں ایم پی اے کی وجہ سے ہم ووٹ آ رہے ہیں، فلاں ایم این اے کی وجہ سے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں، گروپ بندی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی گروپ بندی پی ٹی آئی میں ہے، کئی پی ٹی آئی کے یقین کر کے ایم پی اے لیول کے آدمیوں نے نجی محفلوں میں بیٹھ کے عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب وہ سکرین پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کہتا ہے ہماری پارٹی ایسی ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ آنے والے الیکشن میں کون جیتے کون ہارے، سلیم صافی کی طرح پہلے تجزیہ کرنا مشکل ہے۔ کون جیتے گا، کون ہارے گا، کون سی پارٹی کتنی سیٹی لے گی، وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو واضح بتا دوں کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کم از کم ختم ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو رہا ہے۔ وہ ایسے پتوں کی طرح بکھر جائے گی جب عمران خان نیچے اتریں گے، تو ان کو لیڈر ہی نہیں ملے گا۔ کوئی شاہمود گروپ بن جائے گا، کوئی جہانگیر ترین گروپ بن جائے گا، کوئی پرویز خٹک گروپ بن جائے گا، یعنی الگ الگ پتہ نہیں اس میں کتنے گروپ بنیں گے۔
تو یہ بات تو کنفرم ہے۔ تو ناظرین، یہ پیغام آپ کو دینا چاہیے تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ وفات چودھری ہے، یہ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ شدت پسند، انتہا پسند مذہبی جماعتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو اور کیا طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا کام کا، اور کہ آپ کی جو حکومت ہے، طرز حکومت، وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ بری طرح بلدیاتی الیکشن کے فیس 1 میں ہارے ہو، اور انشاءاللہ آگے والے پورے الیکشن میں آپ اسی طرح ہاریں گے، اور آنے والے جنرل الیکشن میں بھی آپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔